گلگت بلتستان اسمبلی میں کل ایک قرارداد پیش کی گئی اور مسترد ہوئی، وہ قرارداد کیا تھی؟ بڑی انٹرسٹنگ جی مجھے کیا کہتے ہیں، رات کو میں نے جس وقت دیکھا ہمارے جو پیپلز پارٹی کے جو پریزیڈنٹ ہے اسمبلی میں پاگلوں کی طرح باہر آئے اور بڑے بھپرے ہوئے اور پتہ نہیں شکایت کن حلقوں کو کر رہے ہیں کہ انہوں نے ریاست کو دھوکہ دیا. اسمبلی میں ایک قرارداد ہے، اس پہ انہوں نے جو میرے خیال میں چیف الیکشن کمشنر اور اس طرح کا، مجھے تو کسی نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو کی تعریف تھی کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا اور مبارکباد دے رہے تھے زرداری اور شہباز شریف کو، جس کو گلگت بلتستان کے اسمبلی کے فلور نے مسترد کیا. تو پی ڈی ایم کے رہنما جو ہیں ممبر اسمبلی کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تم لوگ ریاست کے خلاف گئے. تو یہ اب سوچ ہو گئی ہے ان کی، کیونکہ یہ مینڈیٹ بھی ان کا جعلی ہے اور عوامی ان کو سپورٹ بھی نہیں ہے. ان کے پاس صرف ایک ہے کہ ان کے ساتھ ان کا کہیں پر بھی کوئی کہنا نہ مانے تو یہ سیدھا جا کے روتے ہوئے شکایت لگائیں کہ دیکھیں جی یہ ہمیں نہیں مان رہے، تو انڈائریکٹلی یہ آپ کو نہیں مان رہے کیونکہ آپ ہماری بیک میں ہیں، تو ان کو ہماری ہر بات ماننی چاہیے. تو یہ اس وقت یہ حالات ہو گئے ہیں. تو یہ کافی فنی ہو گیا بس سچویشن. اچھا، کل یہ جو فارورڈ بلاک کے ممبران نے جنہوں نے آپ کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ دھوکہ دیا، کل ووٹنگ پہ انہوں نے حصہ نہیں لیا، تو ان کے لیے کیا میسج ہے؟ دیکھیں انہوں نے جو وہ کیا کہتے ہیں جو ہمیں چھوڑ کے گئے تھے اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سب سے زیادہ اپنے ساتھ زیادتی کی اور پھر گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ زیادتی کی تھی. اور اس کی زیادتی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عوامی نمائندہ ہے اس کی بڑی عزت ہوتی ہے، کیونکہ اس نے عوام کی لاج رکھنی ہے اور عوام نے اس وجہ سے ووٹ نہیں دیا تھا کہ آپ چھوٹے سے پریشر کے اوپر آپ اصول پہ کمپرومائز کریں. اور جو ممبر مطلب بالکل پریشر چھوٹا سرکاری ایک آفیسر آپ کو کہے کہ یہ آپ کا چیف منسٹر اور آپ لبیک کہہ دیں، تو یہ کس قسم کا نظام ہے؟ تو خان صاحب نے جو حقیقی آزادی کا کہا ہے وہ ایکچوئل اس وقت پاکستان اور پاکستانیوں کی ضرورت ہے کہ آزادی کر کے ہم نے خطہ تو حاصل کیا، لیکن وہ حقیقی آزادی کہ ہم جس پر ایک مطلب ہماری انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہو، ہم اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کر سکیں اور ایک خود مختار ریاست ہو اپنے معاملات کے اوپر، اپنی پسند ناپسند اپنے دوستوں کو دیکھ کے اپنے دشمنیوں کو دیکھ کے ہم فیصلے کریں جس طرح باقی اقوام کرتے ہیں. آخری سوال ہے آپ سے کہ آپ کے حوالے سے یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے یا کچھ اداروں کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ صرف پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اتاریں تو آپ وزیر اعلیٰ کی کرسی پر برقرار رہیں گے. آج یہ انکشاف کرتے ہیں، کیا ہوا تھا کوئی ایسی آفر آپ؟ کیوں یہ آج اسپیشل ویڈیو چلا رہے ہیں آپ؟ بات یہ ہے کہ جو 9 مئی کے بعد جو حالات ہوئے تھے وہ آپ سب کو پتہ ہے، اور میرے پاس بھی کئی پیغامات مختلف ذرائع سے آئے تھے، بڑے لالچ دیے گئے تھے، بہت بڑا فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے بھی مجھے کہا گیا تھا کہ یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا. اور میں نے ایک کو جواب یہ دیا تھا کہ یہ دیکھیں آپ کہ اگر فرض کریں میں آپ کی مان کے میں سی ایم بھی رہتا ہوں تو کتنا مزید عرصہ 2.5 سال کے بعد تو نکل کے جانا، لیکن میں اپنے بچوں کو میں کیا میسج دوں گا کہ بیٹا مشکل آ گئی تو آپ نے کھڑے ہونا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس زبان کا کیا جس زبان سے میں پی ڈی ایم کو کہتا رہا ہوں، اور اس سوچ کا کیا جس سوچ سے میں سمجھتا ہمیشہ یہی سب محسوس کرتا رہا ہوں کہ یہ چور ہیں، یہ ملک کے خلاف ہیں. تو میں مطلب پھر ہم انسان نہیں ہیں تو ہمارے اور جانوروں میں فرق ہی کیا ہے جب ہم عزت اور صحیح اور غلط میں اور غیرت میں فرق نہ کریں. تو آج ہم ڈنڈے کے زور پہ جو پریس کانفرنسز کروائی گئی ہیں اس کا جو سب سے بڑا نقصان یہی ہے، دیکھیں کہ ہم قوم کو کیا میسج دے رہے تھے. وہ یہ دے رہے تھے کہ جب بھی مشکل آئے تو آپ نے بھاگنا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، بھاگنا ہے. اصول کی اچھا جو اپنے پرنسپلز ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو کل کو آپ کی جس وقت جنگ ہوگی بحیثیت قوم تو اس وقت پھر آپ کا کیا ہوگا؟ اور یہ جو الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں یہ آپ کی پگ ہوتی ہے جو عوام ہے. یہ یاد رکھیں جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی تو اس نے ایک بڑا سوچ سمجھ کے اپنے گھر کے باہر جو دربان ہیں ان کا لباس آپ کے مہاراجوں اور آپ کے جو لیڈرز ہیں ان کا رکھا تھا کہ تاکہ آپ کو محسوس ہو کہ یہ آپ کی حیثیت ہے. تو آپ جس وقت قوم کے نمائندوں کو، کیونکہ طاقت اس وقت
ہر کوئی انڈیپینڈنٹ ہو گیا، جوڈیشری بھی انڈیپینڈنٹ، پولیس بھی انڈیپینڈنٹ، اسٹیبلشمنٹ بھی انڈیپینڈنٹ. تو ہاتھ میں ڈنڈا ہے، ٹھیک ہے نا، قوم نے تو ڈنڈا پکڑایا ہوا ہے، تو آپ ڈنڈے سے مار کے ان سے پریس کانفرنسز کروائیں تو آپ یوتھ کو کیا میسج دیں گے؟ اور پھر ہم سب ڈرے ہوئے، ہم بھاگ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں پی ڈی ایم چور ہے. آپ مار کے زرداری کے ساتھ کھڑا کریں، آپ ہمیں پیٹ کے آپ نواز شریف کے ساتھ کھڑا کریں، آپ ہمیں علیم خان کے ساتھ کھڑا کریں. میری زبان کا کیا، میرے اصول کا کیا؟ میں اپنے بچوں کو دسترخوان میں نصیحت کیا دوں گا کہ میرا مشکل وقت ہے، میں کھڑا نہیں رہ سکا، کل کو انڈیا کے ساتھ جنگ ہوگی ہم سب بھاگیں گے، کیونکہ بھاگنے والا بنایا نا ہم نے بھاگنے والا بنایا. ہم نے کھڑے ہو کے ڈٹنا تو ہم نے سکھایا ہی نہیں ہے. تو جو اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ مطلب ہم لالچ پہ آئے، نہ اس چیز سے ڈرے کہ آگے مستقبل میں ہوگا یا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو خان صاحب کی جو جنگ ہے، جد و جہد ہے، وہ ان سب سے بالا تر ہے. یہ جو ہماری روایتی سیاست ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ زرداری بہت بڑا سیاستدان ہے، نواز شریف ڈیلیں کرتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو جا کے رام کرتا ہے، بروکر ہے. آپ یہ یاد رکھیں کہ ان کی جو ساری منافقت اور سیاست ہے وہ اقتدار کے لیے. یہ ہر قسم کا پینترا بدلتے ہیں، ہر ایمان یہ بدل لیتے ہیں، ایمان تو ان میں خیر ہے ہی نہیں، ہر اصول بدلتے ہیں اقتدار کے لیے. یہ 8 فروری کے بعد ان حالات میں بھی مقتدر حلقے اور یہ پیپلز پارٹی بڑی کوشش کر رہی تھی کہ پی ٹی آئی اقتدار کے اندر آئے، پی ٹی آئی کو کسی اقتدار میں شیئرنگ پوزیشن کے اندر آئے. آج بھی اگر صرف اقتدار کی خواہش ہو عمران خان صاحب کو تو پی ٹی آئی ان کینڈیڈیٹس کے ساتھ بھی اقتدار میں بیٹھی ہوگی. گلگت میں بھی اگر اقتدار کا لالچ ہو تو آج ہم اقتدار بنا لیں. لیکن خان صاحب جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ اصول کی ہے، نظریے کی ہے، اور حقیقی آزادی کی، اور ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کے لیے اس کے لیے بہت لازمی ہے کہ یہ جو فورسز ہیں جو پاکستان میں ہمیشہ سے ڈیموکریسی اور کانسٹیٹیوشن کو لپیٹ کے رکھتی رہی ہیں، ان کو پش کیا جائے، ان کو اس جگہ سے باہر نکالا جائے، سول سپریمیسی ہو. اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے حکومت ہمیں نہ ملے، اس ٹینیور میں نہ ملے، اگلے ٹینیور میں نہ ملے، لیکن یہ جو جدوجہد کی جو کامیابی ہوگی وہ ایک عظیم پاکستان کی بنیاد ہوگی. پہلے تو آپ کو پتہ ہے اڈیالہ جیل میں اس کی ہیئرنگ تھی، اس پہ تو کوئی نہیں جا سکتا، بلکہ میڈیا بھی لمیٹڈ اس کا ایکسیس تھا. ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں خان صاحب کا یہ سائفر کا کیس سٹارٹ ہوا ہے، اور یہ تقریباً آخری سٹیج کے اوپر ہے جس کے اوپر اس کا فیصلہ ہے. تو لازمی بات ہے پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ آئی ہے، کیونکہ یہ ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ پوری قوم کے لیے کہ قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں پاکستان اور پاکستانیوں کی غیرت کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو میرے ہی ادارے مجھے غدار ڈکلیئر کریں. تو ہم نے پاکستان کا مستقبل کس طرح کا دیکھنا ہے. اور عدالتوں نے بھی، آپ سب میڈیا کے آپ نے ریمارکس دیکھ لی ہیں کہ اس میں چیز کیا ہے، کہ اس میں کون سا ایسا سیکرٹ ہے. ایک بندہ دھمکی دیتا ہے پاکستان کو، پاکستانیوں کو، پاکستانیوں کی غیرت کو، ہماری ساورنٹی کو چیلنج کرتا ہے، اور ملک کا پرائم منسٹر جس کا اختیار ہے وہ کہتا ہے کہ جناب اس طرح کی دھمکی ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ لوگ کہیں، پی ڈی ایم کہے اور اس کے ساتھ ادارے کہیں کہ یہ سیکرٹ آؤٹ ہوا ہے. یہ کیا سیکرٹ ہے؟ مطلب اس میں کون سا ایسا کانٹریکٹ تھا کہ اس سے زیادہ تو قطر سے آپ نے گیس خریدی ہے اور اس کی پرائسز آپ کسی کو نہ بتائیں تو اس کا چلو زیادہ میں سمجھوں گا کہ امپیکٹ ہوگا. حالانکہ وہ بھی کوئی سیکرٹ نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. آئی ایم ایف کی کوئی شرائط ہیں کہ جو باہر نکلیں تو کہیں جی یہ آپ نے ڈسکلوز نہیں کرنی تھی، یا کوئی کورٹ کا ورڈکٹ تھا. کیا سیکرٹ ہے اس کے اوپر؟ سر یہ پاکستان میں کیا لوگ ہیں، ہاں کیا وجہ ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم پر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ 13 سازش کیس میں ایک سٹنگ آرمی چیف کے خلاف سازش میں ملوث ہے. کیس چلتا ہے، اس کے بعد وہ دوبارہ وزیر اعظم بنتا ہے، پھر اس کو نااہل کیا جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ نہیں دیکھیں سوال جو انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ غداری کا لیبل صرف 3 سال کے لیے کیوں لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی غدار کے ساتھ الائن ہو کے حکومت میں لانے کے لیے آئین کو تہس نہس کیا جاتا ہے. اب قوم یہ سوال پوچھنا چاہ رہی ہے کہ جس کو آپ نے 75 سال سے قوم کو بتایا کہ یہ چور ہیں، یہ غدار ہیں، یہ تمہاری نسلوں کو کھا جائیں گے، انہوں نے تمہارے ملک کو کھایا، ان کی فیکٹری سے را کے ایجنٹس نکلے ہیں، انہوں نے میمو گیٹ کیا ہے، یہ انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں ایک جرنلسٹ کو ٹپ کر کے
وہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے گڈ طالبان بیڈ طالبان کا نظام رکھا ہوا، جو ڈان لیگز ہوئی ہیں، اور آج ان کے لیے آپ لا کے مطلب بھپرے ہوئے ان کو لا کے بٹھانے کے لیے، تو قوم اب پوچھنا چاہ رہی ہے کہ کیا غداری کا جو اثر ہوتا ہے وہ 3 سال میں ظاہر ہوتا ہے، اور پھر وہ غدار سب سے بڑا پیٹریوٹ ہوتا ہے، پھر اس پیٹریوٹ نے پھر دوبارہ 3 سال کے بعد غدار ہونا ہے؟ تو یہ کس طرح کا نظام ہے؟ دیکھیں، جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت ہوتا تھا جس وقت کفر کے فتوے لگتے تھے، ٹھیک ہے، دین ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، ہماری زندگی میں اس کا بڑا اثر ہے۔ کفر کے فتوے جس پہ لگتے تھے وہ بندہ زندگی نہیں گزار سکتا، اپنے گھر کیا گاؤں شہر کے چھوڑ کے جاتا تھا 80s میں 90s میں۔ وہ ایک وقت میں اس کا اتنا بے دریغ استعمال ہوا اور ذاتی مفاد کے لیے استعمال ہوا کہ اب ایک ایکچول بھی کوئی بندہ دین کی وائلیشن کر رہا ہے اور اس کے اوپر کفر کے فتوے لگیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے، کیونکہ ہمارے علماء نے اس کا بڑا غلط استعمال کیا، پرسنل بینیفٹس کے لیے استعمال کیا، اپنی ذاتی پسند ناپسند کے لیے۔ میں بڑی معذرت سے کہتا ہوں کچھ لوگوں نے۔ تو اب اگر غدار کا اسی طرح آپ پچھلے کئی دہائیوں میں دیکھیں تو غدار کا لفظ اس طرح استعمال ہوا، تو ڈریں اس وقت سے کہ جب حقیقت میں کوئی غدار ہو اور آپ اس کو غدار کہیں اور قوم ماننے کے لیے تیار نہ ہو، کیونکہ آپ نے عمران خان کو غدار ڈکلیئر کیا، تو غدار لفظی حیثیت کھو بیٹھا ہے۔